تیسری جو بات ان کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، وہ جب یہ بابل سے مصر اور مصر سے پھر شام فلسطین جا رہے تھے، مصر پہ جب گزر ہوا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بے دین بھی تھا وہ، اور آتش پرست تھا وہ، جو بھی خوبصورت عورت کسی کے ساتھ ہوتی تو اسے لے لیتا تھا، اس پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ وہ آتش پرستوں کا یہ ایک مذہبی عقیدہ تھا کہ اگر کسی کی بیر ہو تو اس کو کچھ نہیں کہو گے تمہارے دین کے اعتبار سے بہت برا ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تھا کہ یہ آتش پرست ہے اور بین کی کیا کرتے ہیں، یہ تعظیم کرتے ہیں، بین کو کچھ نہیں کہتے۔ تو اور حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ حاکم کو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ ایک آدمی آیا، مسافر آیا، اس کے ساتھ بیوی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، حسن و جمال والی ہے۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا، اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو کہو کہ آ جاؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام جب آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جو عورت ہے وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے۔ اور بظاہر تو یہ خلاف واقعہ کی بیوی تھی، لیکن حقیقت میں یہ خلاف واقعہ نہیں ہے، آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی، حاران کی بیٹی تھی، آپ کا چچا کا نام تھا، اس کی بیٹی تھی، تو ظاہر چچا زاد بہن بھی تھی۔ تو چچا زاد بہن اگر آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے، وہ بیوی بن جائے، بہن ہونے سے تو نہیں نکلتی ہے نا، چچا زاد بہن تو ہے وہ۔ تو اور دوسرا، اس وقت اس شہر میں اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اور اس لحاظ سے اب دینی بھائی بھی تھے۔ حدیث میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ذکر کیا، حدیث میں اس کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام نے پھر سارہ کو سمجھایا، میں نے حاکم کو، بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ وہ میری بہن ہے، بہن کے وہ لوگ یہ تعظیم کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، تو اپنے مذہب کے مطابق، تو تم نے بھی بہن کہنا اس کو کہ وہ میرے کیا ہے، بھائی ہیں، کیونکہ ہم دینی بھائی ہیں، ہم دینی۔ اس وقت جو ہے نا، اس وقت اس روئے زمین سے مراد وہ شہر تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام بھی جو ہے نا ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ، دین پہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شام فلسطین کی طرف راستے میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم شرق اردن، بحر میت کے کنارے جو چند بستیاں ہیں، ان لوگوں کی طرف جاؤ، ان کو تبلیغ کرو، ان کو کفر و شرک سے باز رکھو، منع کرو، اور ان میں جو لواطت کی بیماری ہے اس سے بھی کیا کرو، ان کو منع کرو۔ تو بہرحال وہ تو تھے، لیکن اس شہر میں ساتھ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اس روئے زمین، اس شہر پہ میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں۔ تو اس طرح ہماری بات سچی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ہم کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں، ہم اس لحاظ سے بہن بھائی ہیں۔ تو جا کے اس کو بہن کہنا۔ تو بہرحال جب حضرت سارہ کو پھر بلایا، وہ گئی، اس آدمی کو بتایا، اس نے پوچھا کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کا حسن و جمال لے کے، بڑی حسین و جمیل تھی وہ، اپنا جو ان کا مذہبی طریقہ تھا، اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکا۔ اور پھر ایسے بدقماش لوگ جو ہے نا، بدقماش لوگ، وہ بہن کو کچھ نہیں کہتے تھے، یہ ان کی ایک عادت بھی تھی، تو اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکا وہ، اور حسن و جمال لے کے ایسا مجنون ہوا۔ اس نے جب ہاتھ اٹھانا چاہا اور ان کو اپنی ہوش کا نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، تو اللہ نے ایسا اس کو شل کر دیا، وہ ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ تین طرح کی باتیں ذکر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہ اٹھا سکا، دوسرا یہ کہ جب اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا تو ایسا اس نے محسوس کیا گویا کسی چیز جس کو یہاں سے پکڑ لیا یہ اور دبا لیا، اور اس کی سانس بند ہونے لگی تھی، تو اور پھر تیسرا یہ آیا ہے کہ اس کو مرغی کی طرح، یا جس کو جن آ جائے، آسیب کے اثرات جس کو ہو جائے، ایسے آدمی کی طرح وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور پھر اسی طرح ٹانگیں جو ہے نا اور پاؤں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، زمین پہ مارتا رہا، زمین پہ ہلاتا رہا، اور پھر حضرت سارہ سے کہنے لگے مجھے معاف کر دو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، معاف کیا، پھر دوبارہ اس کی نیت میں فتور آیا، تو پھر دوبارہ جب گرا تو اس سے بھی زیادہ بری تکلیف کے ساتھ بری طرح گرا، اور بڑی تکلیف ہوئی اس کو، اور پھر اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے معاف کر دو، اللہ سے دعا کر دے میں صحیح ہو جاؤں، اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے دعا کی
کہ اللہ اسے معاف کر دے. اللہ نے معاف کیا, صحیح ہوا, تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں. اپنے نمائندوں کو تو یہ کہہ کے ڈانٹ دیا کہ میں نے کہا انسان لے آؤ تم, تو میں سمجھا یہ انسان ہے, تو انسان تو کوئی جن ہے کہ جس نے میرے اوپر کوئی ایسا اثر کیا میں کچھ نہیں کر سکا. لیکن اندر سے وہ اتنا ڈرا اور معتقد ہوا کہ یہ کوئی نیک لوگ ہے اور یہ کوئی معمولی عورت نہیں, یہ کوئی بہت بڑی عورت ہے. چنانچہ ان کے پاس انہوں نے تو لوڈی کا ذکر کیا ہے, لیکن مفسرین نے لکھا کہ شہزادی تھی, یا اپنی بیٹی تھی یا کسی کوئی اور شہزادی تھی. ہاجر نام تھا, ہاجر یا آجر یہ نام تھا. اگرچہ مشہور ہوئی ہے وہ ہاجرہ کے ساتھ, لیکن اصل نام ہاجر یا آجر تھا. حدیث میں آجر یا ہاجر آیا ہے. تو وہ ان کے پاس جو وہ عورت تھی وہ خدمت کے لیے دے دیا حضرت سارہ کی خدمت کے لیے, کیا کوئی معمولی عورت نہیں, بڑی نیک عورت ہو, یہ میری طرف سے خدمت کے لیے قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے, دل سے مجھے معاف کر دے کہ آئندہ پھر مجھے کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو تو ادھر بھیج دیا. بات ذرا تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, ختم کرنے لگا ہوں. ان کو تو بادشاہ کے پاس بھیج دیا. خود جو اللہ والوں کی صفت ہے نماز میں مشغول ہو گئے اور مانگتے رہے, اللہ میری عزت کو بچا, میری عزت کو بچا اور اس کو عفت و عافیت کے ساتھ واپس لے آنا, واپس میرے پاس بھیج دینا, میری عزت کو بچا. نماز میں مشغول رہے, یہاں تک کہ جب جو وہ جا رہی تھی تو نماز میں مشغول, جب وہاں تھی نماز میں مشغول, آ رہی تھی واپس آ گئی نماز میں مشغول. اور پھر آپ سے صبر نہ ہو سکا کہ نماز ختم کروں. نماز میں اشارہ کر دیا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتا دیا کہ اس نے ایسی حرکتیں کی, اللہ نے اس کو ایسا کر دیا. پھر اس نے معافی مانگی مجھ سے, کہ اللہ سے معافی مانگو. اب اس نے یہ حسین و جمیل عورت خدمت کے لیے دی ہے, اور مجھے دی میری خدمت کے لیے, لیکن میں یہ آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں, اس کے ساتھ نکاح کر دینا. ابھی تک میرے بطن سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, شاید اس کے بطن سے اللہ اولاد دے دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بعد میں تو اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اسحاق علیہ السلام کی شکل میں, جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال یا 14 سال چھوٹے تھے, وہ فرزند عطا کیا, لیکن اس وقت اولاد نہیں تھی, تو اللہ نے وہ اولاد بھی عطا کی. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو بچایا. اور اس میں ہماری تعلیم یہی ہے, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا, کہ جو بھی کوئی مشکل پیش آتی اب نماز میں مشغول ہو جاتے, اس وقت تک رہتے جب تک وہ اللہ مشکل دور نہ کرتا. آج ہمارا یقین نہیں, آج بھی خدا وہی ہے, دین وہی ہے, ہم بدلے ہوئے ہیں, ہمارے یقین بدلے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر غیبی انتظام کر کے بڑی مصیبت سے بچایا. ظاہر انبیاء کی بیویاں کافرت تو تھی, لیکن پاک دامن نہ ہو, پاک دامن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. کسی نبی کی ایسی بیوی نہیں تھی کہ جو پاک دامن نہ ہو. کافرہ تو تھی لیکن پاک دامن ایسا نہیں ہو سکتا. پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے جب بہت بڑی پریشانی تھی, بادشاہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ گڑ گڑائے, تو اللہ نے بادشاہ کو ایسا ڈرا دیا کہ پوری بادشاہت دب گئی. اور صرف دبی نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی عزت نہیں بچائی, بلکہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے پاس سے خدمت کے لیے ایک عورت دے دی. تو آج بھی خدا وہی ہم بدلے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی مشکل آئے, ہم رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں, نفل پڑھیں, اللہ سے مانگے, اللہ بڑی سے بڑی مشکل دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.